بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا واقعہ جو ہے اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاریخ میں ہاں ضرور اختلاف ملتا ہے ہمیں کہ کس تاریخ میں ہوا تھا، آ، تو اسی سے ریلیٹڈ آج کی یہ ویڈیو ہے، ویڈیو نہیں آڈیو ہے، اور اس میں پوری تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم و روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے۔ یہ حضرت ام ہانی جناب کی پھوپھی تھیں کہ یکا یک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ اور دیگر فرشتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ نے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام صریف الاقلام اور پھر مقام صریف الاقلام سے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا مختصر سا جو واقعہ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، مختصر سا بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے، جو نارمل جو آپ لوگوں نے سنی ہے چیزیں، وہی چیزیں میں نے اس کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ذکر فرما دی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اور تفصیل اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، جو اللہ کی کتب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اسی دن سے نافذ ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 4 مہینوں کی قرآن کریم میں نہیں ہے، یعنی اس کو بیان قرآن کریم میں نہیں کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کے بغیر قرآن کریم نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان 4 مہینوں کو اشر حرم، حرمت والے مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام جو فتنہ فساد، قتل و غارت گری اور امن و سکون کی خرابی کا باعث ہوں منع فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ لڑائی جھگڑا سال کے دیگر مہینوں میں بھی حرام ہے، مگر ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ رجب کا مہینہ شروع ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ لہٰذا ماہ رجب کے شروع ہونے پر ہم یہ دعا یا اس مفہوم پر مشتمل دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان کی کتنی اہمیت تھی کہ ماہ رمضان کی عبادت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ قبل دعاؤں کا سلسلہ شروع فرما دیتے تھے۔ ماہ رجب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت حاصل ہوئی، جس سے ماہ رجب کا کسی حد تک مبارک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ماہ رجب میں کسی خاص نماز پڑھنے یا کسی معین دن کے روزے رکھنے کی خاص فضیلت کا کوئی ثبوت احادیث صحیحہ سے نہیں ملتا۔ نماز روزہ کے اعتبار سے یہ مہینہ دیگر مہینوں کی طرح ہی ہے، البتہ رمضان کے پورے ماہ کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ماہ شعبان سے بکثرت سے روزے رکھنے کی ترغیب احادیث میں موجود ہے۔ ماہ رجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ادا نہیں کیا۔ اس بارے میں علماء مورخین کی آراء مختلف ہیں
کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ البتہ دیگر مہینوں کی طرح ماہ رجب میں بھی عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسلاف سے بھی اس ماہ میں عمرہ ادا کرنے کے ثبوت ملتے ہیں۔ البتہ رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں عمرہ ادا کرنے کی کوئی خاص فضیلت احادیث میں موجود نہیں ہے۔ مینس کہ آپ کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر رمضان میں کرتے ہیں اس میں آپ کو طاق راتیں مل جاتی ہیں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اس میں آپ عبادات کرتے ہو، پھر حرم میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اس واقعے کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے اور 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ اسرا کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا سفر، جس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں کیا گیا ہے۔ اس کو اسرا کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ حدیث میں عرج بھی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ اس مقدس واقعے کو اسراء و معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ النجم کی آیات میں بھی ہے۔ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سورۃ النجم کی آیات 13 سے 18 میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ واقعہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعے سے متعلق احادیث مروی ہیں۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اس طرح معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادے کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ واقع معراج کا مقصد کیا تھا؟ واقع معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں ایک اہم مقصد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر، حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا ہے، وہ نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتمم بشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاک گیا تھا، پھر اس سے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، سینہ چاک کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس کو زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ جو پایا تھا، اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ منتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں سے اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق اور نیل جو ہے مصر میں ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ فرضیت نماز۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، یہاں میں نے اپنے فرضیہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ غرض یہ کہ ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعام ملے۔ وہ کون سے تھے؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعام دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک عنایت فرمائے گی۔ اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، یہ عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا، البتہ کافر و مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب معراج پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیدار خدا بندی سے مشرف ہوئی یا نہیں، اور اگر روایت ہوئی تو وہ روایت بصری تھی یا روایت قلبی تھی، یعنی آنکھ سے دیکھا یا دل سے۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے، یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا، نیز بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، قریش کی جانب سے تکذیب اور اس پر حجت قائم ہونا۔ رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام کی امامت میں وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا، اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہا ہے۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔ سفر معراج کے بعض مشاہدات۔ اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گناہوں کے احوال بھی دکھلائے گئے، جن میں سے بعض گناہوں کے احوال اس جذبے سے تحریر کر رہا ہوں کہ ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معراج کی جو سزائیں ہیں، جب آپ سے گئے جو لوگ جو سزائیں مل رہی تھی وہ کون کون سی تھی اور کس وجہ سے دی جا رہی تھی، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ سود خوروں کی بدحالی، یعنی جو سود کھانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں، سستی کرنے والے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چھترے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے تھے اور کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سڑا ہوا گوشت کھانے والے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ احادیث میں سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں سدرۃ المنتہا استعمال ہوا ہے، سدرہ کے معنی بیر کے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اس درخت کا یہ نام رکھنے کی وجہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اسی پر منتہا ہو جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی آنے والے احکام پہلے والے وہاں آتے ہیں اور پھر وہاں سے نازل ہوتے ہیں، اور نیچے سے جانے والے جو اعمال ہیں وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے چلے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، تمام انبیاء کو آگے امامت کروائی، پھر وہاں سے براق کے اندر بیٹھے، براق کیسا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اس کی نظر کیسی تھی، اسپیڈ کتنی وہ بتایا، پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کہاں تک گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد کیا تحفہ وہاں سے ملا، ٹھیک ہے، 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہاں سے تحفتاً جو ہے، ایک آپ کو نمازیں ملی، دوسری آپ کو سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع آمن رسول سے جس کی بڑی فضیلت ہے جو میں اپنی ویڈیوز میں بہت بتاتا بھی رہتا ہوں وہ ملا، اور تیسرا یہ کہ امت کی توبہ جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اور اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے تو اس کی سزا کاٹ کر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 3 ملے۔ پھر وہاں پہ کس کس انبیاء سے ملاقات ہوئی، کون سے آسمان پر ہوئی، وہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی، لوگوں کے جو وہاں پہ سزائیں مل رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھا وہ کن کن وجوہات سے مل رہی تھیں، وہ ویڈیو میں نے ایک اور بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تفصیلاً، اس کے اندر میں نے ذکر کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر لوگوں نے کیا آپ سے سوال کیے اور آپ نے اس کے کیا جواب دیے، لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور کیا کچھ ہوا، اور پوری تفصیل آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہوں کہ شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سنی ہوں، تو یہ کہ پورا واقعہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، مختصر بتایا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ معراج کا واقعہ ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا۔ احادیث میں اور جو کتابوں جو سیرت نبی کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں جو واقعہ بہت لمبی تفصیل میں ذکر کیا جاتا ہے، تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس واقعے کے